ایک ایسی صورت جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، جسے اللہ نے خود سب سے عظیم صورت قرار دیا ہے۔ آخر سورۃ فاتحہ میں ایسا کیا راز ہے، آئیے جانتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا تعارف۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ اس میں 7 آیات ہیں اور یہ مکی سورت ہے۔ اسے قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پورے قرآن کا مرکزی پیغام اسی سورت میں سمیٹا آتا ہے۔ اس کے مشہور نام: الفاتحہ ابتدا کرنے والی، ام القرآن، قرآن کی ماں، اسب المثانی 7 بار دہرائی جانے والی سورت، اشر الشفا، شفا، الحمد۔ فضیلت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی سورت نازل نہیں کی۔ یہ سورت ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، نماز کا بنیادی حصہ ہے، دعا بھی ہے اور عبادت بھی ہے، بندے اور اللہ کے درمیان ایک خاص گفتگو ہے۔ آیت با آیت ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تفسیر: ہر اچھے کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنی چاہیے۔ الرحمن دنیا کے تمام انسانوں پر عام رحمت، جبکہ الرحیم ایمان والوں پر خاص رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تفسیر: حقیقی تعریف صرف اللہ کی ہے کیونکہ وہی پیدا کرنے والا، پالنے والا اور ہر نعمت دینے والا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: بہت مہربان نہایت رحم والا۔ تفسیر: اللہ کی رحمت اور اس کے غضب پر غالب ہے، بندہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ مالک یوم الدین۔ ترجمہ: بدلے کے دن کا مالک۔ تفسیر: قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کا حساب دے گا، دنیا کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ: ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تفسیر: یہ توحید کا سب سے جامع اعلان ہے، عبادت بھی ہے صرف اللہ کے لیے اور حقیقی مدد بھی صرف اسی طلب کی جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ: ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تفسیر: سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اس لیے مومن ہر نماز میں بار بار یہی دعا کرتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ تفسیر: ہم اللہ سے انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں اور گمراہی و نافرمانی سے بچنے کی بھی۔ سورۃ الفاتحہ کی اہم موافق۔ اس سورت میں 3 بنیادی موضوعات ہیں: اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی توحید اور اس پر مکمل بھروسہ، ہدایت کی دعا۔ گویا یہ سورت بندے کو سکھاتی ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر اپنی بندگی کا اقرار کرو اور آخر میں اپنی سب سے بڑی ضرورت یعنی ہدایت مانگو۔ سورۃ الفاتحہ کے فوائد۔ نماز کی بنیادی صورت دل میں اللہ پر توکل پیدا کرتی ہے، دعا قبول ہونے کا بہترین ذریعہ ہے، روحانی سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے، قرآن کے پورے پیغام کا خلاصہ ہے، احادیث میں اسے شفا کی صورت بھی قرار دیا گیا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اللہ کے حکم سے اسے رقیہ دم کے طور پر بھی پڑھا ہے۔ اختتام۔ سورۃ الفاتحہ صرف 7 آیات ہی نہیں بلکہ ایک مکمل زندگی کا دستور ہے۔ اس میں اللہ کی پہچان، بندگی کا اقرار، آخرت کے یقین اور ہدایت کی سب سے عظیم دعا موجود ہے۔ اگر ہم اس سورت کو سمجھ کر پڑھیں تو ہماری نماز بھی بدل سکتی ہے اور ہماری زندگی بھی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کا سورۃ الفاتحہ کے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے وہ آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی اور سورت کی اسی طریقے سے تفسیر اور معلومات چاہیے تو آپ کمنٹ میں یس لکھ دیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے لازمی کمنٹ سیکشن میں پوچھیں۔